پاکستان کی مصالحتی کی کوششوں سے امریکہ ایران مذاکرات کی راہ ہموار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد کا امکان۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد سے پہلے سے موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ عباس عراقچی کے ٹیلی فونک رابطے میں جنگ بندی سے متعلق اہم امور اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے جلد پیش رفت کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تعمیری اور سہولت کار کے کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے پاس اچھا موقع ہے معاہدہ کرنے کا۔ ہمارا مقصد واضح ہے کہ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل کو قبول کرے۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لے لیے اور مزید بھی لیں گے۔ اپنا حرمت پر مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا ہے۔ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ایران سے فوری معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جلدی نہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ ایران کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم مستقل معاہدہ چاہتے ہیں۔ ڈیل کی صورت آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیاں تباہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو تھوڑا لوڈ کیا لیکن امریکی فوج اسے ایک دن میں ختم کر سکتی ہے۔ نہیں جانتے کہ ایران میں لیڈر کون ہے۔ اعتدال پسند اور سخت گیر گروہ اندرونی انتشار کا شکار ہیں۔ اعتدال پسند ہے اور نہ ہی شدت پسند۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ کہا کہ رہبر معظم کی مکمل پیروی کرتے ہوئے چہرے کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی صدر نے بدنیتی اور ناکہ بندی کو حقیقی مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دے دیا۔ باقر کالباف نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہیں۔ ایران پہلے بھی کہیں سے متحد ہیں۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین موصلی نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کشتیاں اور جدید زیر آب ڈرونز امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکی جہازوں نے حد پار کی تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ امریکی فوج کا مذاکرات میں رکاوٹ بننے والی ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور۔ احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشن تبدیل کی گئی ہیں۔ تیسرا طیارہ بردار جہاز بھی ایران کے قریب پہنچ گیا۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو خط لکھا کہ 5 ممالک نے امریکہ کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران کا اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی امل خلیل کو خراج تحسین۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ سچ بولنے کی سزا خاموشی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو فوری اقدام کرنا ہوگا۔ ایران کو اپنا ہرمز پر ٹول ٹیکس سے پہلی آمدن موصول۔ ایران نے روس سمیت 2 ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثناء دے دیا۔ ماسکو میں ایرانی سفیر قاسم جلالی کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ استثناء کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا فریق چاہتا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں لیکن اگر ان کا شوق ہے جنگ کرنے کا تو ہم بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد سے متعلق اطلاعات کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات۔ تیل کی قیمتوں میں کمی، اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی منفی سے مثبت میں تبدیل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ برنٹ کروڈ آئل $106 فی بیرل سے کم ہو کر $104 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI کی قیمت $97 فی بیرل سے کم ہو کر $94 فی بیرل ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ مذاکرات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام کی شرکت، خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور درپیش عالمی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بامقصد مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور، تمام ترجیحی امور پر فعال اور مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اسحاق ڈار نے روسی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کر کے انہیں ایران کے امریکہ کے مذاکرات پر اعتماد میں لیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے۔ لبنان نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور لبنان کی تعمیر نو کے لیے دنیا سے مالی مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا انخلا نہ ہوا تو لبنان میں امن معاہدہ نہیں ہوگا۔ فرانس لبنان کی مدد کے لیے جلد کانفرنس بلانے کا اعلان۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج ہلاک۔ خوارج کے اندر فائرنگ سے 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ایس پی آر کے مطابق حوالہ خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ خوارج متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا معصوم 10 سالہ بچے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اہل خانہ سے تعزیت۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز ابوظہبی فنڈز برائے ترقی کو رقم واپس کر دی گئی۔ گزشتہ ہفتے $2 ارب 45 کروڑ کی رقم واپس کر دی گئی تھی۔ مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کے ڈپازٹ کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ قرض کی ادائیگی کے بعد زیر معاہدہ کے مجموعی ذخائر $15 ارب 9 کروڑ 76 لاکھ ہو گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے تحریری جواب میں لکھا کہ بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ناممکن نہیں۔ اسلام آباد کورٹ میں صوبوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججوں کی واپسی وفاقی توازن کے خلاف ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کے تقاضے متاثر ہوں گے۔ 9 میں سے 5 ججوں کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع۔ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ سیکیورٹی کونسل سے مداخلت کی اپیل۔ عاصم افتخار نے کہا کہ خط نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ بھارت سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے۔ مسئلہ کشمیر خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر دیر پا امن ممکن نہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے تحقیقات اور شواہد کے بغیر پہلگام فالس فلیگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں حقائق کے منافی قرار دی تھیں۔ کہا کہ بھارتی سرپرستی میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ خود مختاری اور علاقائی عوامی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کا ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی بدولت ممکنہ عالمی جنگ روکی۔ کروڑوں انسانی زندگیاں بچ گئیں۔ اسلام آباد نے حالیہ سفارتکاری کے ذریعے نئی امید کو جنم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سفارتکاری کے عالمی دن پر بیان۔ عالمی امن کے لیے خدمات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ کہا کہ زبردست سفارتکاری ہی پوری دنیا میں امن، تجارت اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل بھی مثبت سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ سفارتکاری تنازعات کو حل اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا نام ہے۔ ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ثانیہ کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھائیں۔ سندھ حکومت پلازہ کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ پورا کرے گی۔ جوڈیشل رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ ثانیہ گل پلازہ میں لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ 63 کیسز میں ادائیگی ہو چکی ہے۔ ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ حکومت نے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وعدے کے مطابق فیکٹریوں کی بحالی کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ سہیل آفریدی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی اور شہری نظم و ضبط بہتر بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں ناصر باغ روڈ کو PDA کے دائرہ اختیار میں دینے کی تجویز پر اتفاق۔
باغ ناران اور شالمان پارک میں تفریحی منصوبہ ختم کرنے اور سیکیورٹی رقم واپسی کی منظوری، غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے سبب منسوخ شدہ 171 پلاٹس کی بحالی کے لیے ایک بار رعایت دینے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ بحالی واجبات کی ادائیگی اور خلاف ورزی ختم کرنے سے مشروط ہوگی۔ بجلی کی مؤثر پیداواری صلاحیت میں کمی 11,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ پاور ڈویژن کے مطابق 969 میگا واٹ کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل طور پر بند ہے۔ 747 میگا گودو کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ آدھی صلاحیت پر کام کر رہا ہے۔ ملک کی بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت تقریباً 46,000 میگا واٹ ہے۔ مؤثر آپریشنل صلاحیت کم ہو کر تقریباً 29,000 میگا واٹ رہ چکی ہے۔ گجرات کے نواں علاقے غازی چک میں انسانیت سوز واقعہ، سکول جاتے ہوئے 9ویں کلاس کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، طلبہ کو بے ہوشی کی حالت میں ملزم سکول کے باہر پھینک کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی کے 26 سالہ ساحل آصف نے فوربس ارب پتیوں کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ ساحل آصف امریکی ادارے MIT سے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کورسور کے شریک بانی ہیں، جو مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک جدید کوڈ رائٹنگ ٹول فراہم کرنے والی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ نومبر 2025 میں کورسور نے ایک بڑے سرمایہ کاری راؤنڈ کے دوران $2.3 ارب کی فنڈنگ حاصل کی۔ اس کے بعد کمپنی کی مجموعی مالیت $29.3 ارب تک پہنچ گئی۔ میمز کے طوفان میں کسی چہرے پر مسکان تو کوئی ہوا ہلکان۔ ایک طرف جے ڈی وینس کے اسلام آباد آمد پر پاکستانیوں کی میمز نے دنیا بھر میں تہلکہ مچایا، تو دوسری طرف ایک شہری پولیس کے نرغے میں آ گیا۔ اسلام آباد کے باسی کو سوشل میڈیا پر ترنول پھاٹو کو ابنائے حرمت قرار دینے کی مزاحیہ پوسٹ مہنگی پڑ گئی۔ پولیس نے خرم نذیر کو گرفتار کر کے نقص امن کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مقامی عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ ترنول پھاٹک بند کر دیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا صارفین کا اظہار ناراضی، کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسا طنز و مزاح کوئی بھی جرم تو نہیں تھا جس پر گرفتار کیا گیا۔ جڑواں شہروں میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادلوں کے ڈیرے ہیں، کسی بھی وقت بارش کا امکان۔ شانگلہ اور سخی سرور سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔ شانگلہ میں الپوری اور دیگر علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری۔ بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں موسلادھار بارش، شہری بارش میں نہا کر انجوائے کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں ہائی سیزن کی تیاریاں، آخری مراحل میں داخل۔ مینا میں لاکھوں عازمین حج کی رہائش کے لیے وسیع پیمانے پر خیمے نصب۔ دنیا بھر سے حجاج اکرام کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ سعودی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ، طبی سہولیات اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔